سامعین جی وقار، انسانی زندگی میں بیع و شراء کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے جہاں زندگی کے دیگر شعبے کے بارے میں اپنی جامع تعلیمات دی ہیں، تجارت کے سلسلے میں بھی اپنے اصول و ضوابط کو بیان بھی کیا ہے۔ قرآن کریم کے تجارتی اصول و ضوابط اور اس کا نظام نفع بازی کی بنیادوں پر کم اور عوامی منفعت پر زیادہ ہے۔ قرآن کریم افراد کو جماعتی زندگی سے کاٹ کر کے اشتراکی نظام کی طرح نہ تو جمود و تعطل پیدا کرتا ہے، نہ سرمایہ داروں کی طرح افراد کو بالکل آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ وہ غریب عوام کا خون چوستے رہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط پر روشنی ڈالنے کے لیے آواز دے رہا ہوں مولوی محمد احمد بجنوری کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاة الدنیا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور سامعین باتمکین، اقتصادیات و معاشیات اور تجارت و بیع و شراء انسانی زندگی کا ایک ایسا ہماگیر اور لازمی حصہ ہے جس سے کوئی بھی انسان بے نیاز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مذہب اسلام نے تجارتی مسئلے کو اپنی انوکھے اصول سے اس طور پر حل کیا کہ اس میں تمام طبقوں کے حقوق کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 پر خالق کائنات نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد معاش حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں تجارتی ترغیب کے حوالے سے ارشاد فرمایا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ حجر آیت نمبر 20 میں کائنات میں پوشیدہ اسباب معیشت و تجارت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فائدہ سے اٹھاتے ہوئے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ سامعین باتمکین، تجارت شریعت اسلامیہ کی نظر میں باہمی تعاون کی ایک عظیم شکل ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو جہاں تجارتی پیشے میں مشغول ہونے کی تعلیم دی، وہیں اس کے ایسے ذرعی اصول و قوانین کی طرف بھی رہنمائی کی جس میں کسی کے ضرر اور نقصان کا احتمال اور اندیشہ نہ ہو۔ چنانچہ اگر سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 میں فابتغوا عند اللہ رزق کے ذریعے کسب حلال کی تعلیم دی، وہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں احل اللہ البیع وحرم الربا کے ذریعے سودی کاروبار اور تجارت کو اس کی تمام اقسام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ناجائز اور حرام قرار دیا بلکہ اس میں ملوث شخص سے خالق کائنات نے اعلان جنگ کرتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں ارشاد فرمایا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ کیونکہ سودی کاروبار معاشی نظام کے لیے ایک ایسا ناصور ہے جس کی وجہ سے دنیا کی غالب اکثریت کا معاشی فلاح و فساد چکنا-چور ہو جاتا ہے اور وہ غربت و افلاس کے دلدل میں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ اس سے ابھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے اپنے تجارتی اصول میں سورہ مائدہ آیت نمبر 90 انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کے ذریعے ہر اس چیز کی خرید و فروخت کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا جس کے اساس اور بنیاد ایک ایسے معاملے پر مبنی ہو جس میں صرف جانب واحد ہی میں نفع ہو، کیونکہ جوا سٹہ اور تجارت کی جیسی دوسری شکلیں تجارتی نظام کے لیے وہ مہلک اسباب ہیں جن کی وجہ سے تجارت و معیشت کے نظام میں وہ معاشی تباہی آتی ہے جس سے لمحوں میں انسان روز کی خاک چھاننے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس کا آئے دن مشاہدہ شیر بازار جیسی جوا سٹے کی مارکیٹوں میں ہوتا رہتا ہے۔ تو فقائے بزم تجارت کا مقصد شریعت اسلامیہ نے اپنے تجارتی اصول میں یہ متعین کیا ہے
کہ تاجر کا مقصد تجارت سے اپنے عام بھائیوں کی حاجت روائی ہو. چنانچہ اسی مقصد کے پیش نظر قرآن کریم نے اپنے متبعین کو اپنے تجارتی اصول میں یہ تعلیم دی ہے کہ تجارتی کاروبار سے وہ اپنی معاشی فلاح حاصل کریں، مگر اس کے ساتھ ہی تجارتی کاروبار کے ذریعے مخلوق خداوندی کے تعاون کا جذبہ ان کے اندر کار فرما ہو. چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن کریم کے تجارتی اصول سے معلوم ہوا کہ صرف ذاتی نفع کو سامنے رکھ کر تجارت کا عقد کرنا جائز نہیں. اسی طرح اگر آپ قرآن کریم کی تجارتی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں تو سورہ نساء آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم کا مطالعہ کرو. اس میں جہاں خالق کائنات نے تجارتی معاملے و معاہدے کا فریقین کو مکمل فائدہ پہنچانے کی غرض سے تجارت و بیع و شراء کے انعقاد کے لیے متعاقدین کی رضامندی کو ضروری قرار دے کر اور جبر و اکراه کی رضامندی کو باطل قرار دے کر سودی معاملات وغیرہ کی مکمل وہی ناجائز طریقے سے تجارت کرنے سے بھی منع کیا ہے. رفقاء بزم تجارتی اصول و قوانین کے حوالے سے قرآن کریم کی تعلیمات کی ایک ہلکی سی جھلک ہے. اگر تفصیلی طور سے آپ اس کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ مائدہ آیت نمبر 29 کا آپ مطالعہ کیجیے. اس میں خالق کائنات یہ بیان کرتا ہے کہ آپ تجارتی مشغولیات کو اختیار کریں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تجارتی مشغولیات کی ان کی فرائض و واجبات کو بیان کرتے ہوئے جہاں یہ بیان کیا سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں 282 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. وہیں حالت سفر میں معاملات کی تفصیل لکھنے کے اسباب مفقود ہونے کی صورت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. اسی طرح قرآن کریم نے تجارتی معاملہ معاہدے کو صاف ستھرا بنانے کی غرض سے کیل اور وزن کو مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے جہاں سورہ ہود آیت نمبر 85 اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین کا حکم دیا، وہیں ناپ تول میں کمی کر کے ڈنڈی مارنے والوں کو سورہ مطففین کی شروع کی 3 آیات میں جہنم کی ہولناک وادی ویل کی وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اسی طرح قرآن کریم نے جہاں اپنے عاجلانہ تجارتی اصول میں فریقین کو فائدہ پہنچانے کے لیے قرض امیر تاجروں کو اپنے غریب تاجر بھائی کو قرض دینے کی تعلیم دی تو وہیں اس سے قرض وصول کرنے کی اخلاقی تعلیم دیتے ہوئے سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اسی طرح قرآن کریم نے ساتھ ہی ساتھ قرض خواہ کو معاملے قرض کے فرائض کا احساس دلاتے ہوئے سورہ اسراء آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. الغرض قرآن کریم نے جگہ جگہ تجارتی معاملے کو بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسے نظام تجارت کی تشکیل چاہتا ہے جس میں اخوت عامہ اور عالمگیر مواخات و ہمدردی کا دورہ ہو. اخیر میں اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ ہمیں اور امت مسلمہ کو قرآن کریم کی روشنی میں تجارت کرنے کی توفیق و سعادت بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.